بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز۔ پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلیوں کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران 26ویں اور 27ویں ترمیم کے درمیان میں ایک نیا دھماکہ ہوتا ہے جو پاکستان کے استحکام کے لیے نہایت ہی ناگزیر تھا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی صحافت کا بڑا نام، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے پریزیڈنٹ جناب افضل بٹ صاحب۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آج تشریف لائے اور وی این پوائنٹ کے قارئین کو اپنے بہترین تجربے اور تجزیے سے آگاہ کریں گے۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج جو تبدیلی ہوئی، آج نیا جو قانون پاس ہوا قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، تمام جو چیف پاکستان کے تینوں سروسز چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، پاکستان کی سیکورٹی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور خطے کے اندر پاکستان کے علاوہ خطے کے اندر سیکورٹی اور پاکستان کے اندر مستقل بنیادوں پر جو پالیسیز ہیں آرمی کی، ہمارے باقی اداروں کی سیکورٹی کو لے کر، اور ایک ایسا کام حکومت اور ہمارے ادارے مل کر رہے تھے جس میں پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے ماضی میں ہم نے دیکھا قریب ایک سمٹ ہوا جس میں برابر دونوں اداروں نے، حکومت نے اور اداروں نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے مل کر اس میں کام کیا۔ اور اب خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک جو تسلسل پاکستان میں پالیسیوں کا ٹوٹ چکا تھا، 5 سالہ جو پالیسی بنتی تھی اور اس کے مطابق پاکستان چلتا تھا، تقریباً 70 کی دہائی کے بعد سے یہ کام رکا ہوا تھا، یہ تسلسل ٹوٹ چکا ہوتا۔ اسی پر آج ہم جانتے ہیں بٹ صاحب سے کہ اس کا پاکستان کی پالیسیوں پر کیا اثر پڑے گا اور معیشت پر کیا اثر پڑے گا۔ جی بٹ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ تھینک یو رانا صاحب، آپ نے بہرحال میں نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ جو آئندہ 3-4 سال کا منظرنامہ ہوگا پاکستان کا۔ بہرحال رانا صاحب، آج جب ہم پارلیمنٹ ہاؤس گئے نا تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ جب مختلف وزراء کے دفاتر کے گئے، ہم بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے میسج کا انتظار ہوتا ہے کہ آج کیا بڑا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صبح تک یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ تینوں سروسز چیفز کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھانے کا جو ہے وہ بل آج پیش ہونا ہے۔ البتہ یہ تھا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ججز کی تعداد، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش ہوگا۔ بالکل، بلکہ میں صبح جب اٹھا اخبارات اور دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ آج دہشت گردی ایکٹ کا جو بل ہے وہ پاس ہو جائے گا اور ججز کی تعداد، لیکن اس سے بڑا دھماکہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جو ہی پتہ چلا نا ہمیں کہ بھئی آج تینوں سروسز چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمے میں توسیع کے حوالے سے بات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ تمام رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹیرین، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ 27ویں ترمیم کے انتظار میں بیٹھے تھے ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایکٹ میں ترمیم ہے، اور ایکٹ میں ترمیم سادہ اکثریت سے ہو جاتی ہے۔ اگر آئین میں ترمیم کرنا ہو، آئین میں تھوڑا سا آپ کے جو ناظرین ان کو بچانے کے لیے، آئین میں کیا ہے؟ آئین میں صرف یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم پاکستان کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر تو یہ آئین تبدیل کرنا ہوتا کہ صدر کریں گے، پارلیمنٹ کرے گی، کوئی اور کرے گی، تو پھر 2/3 میجارٹی کی جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اس کی تقرری آئینی معاملہ ہے، مدت ملازمت جو ہے یہ آئینی معاملہ نہیں تھا، تو اس لیے اس کے لیے ایک تو سادہ اکثریت جو ریکوائرڈ تھی تاکہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات زیر بحث تھی کہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کوشچن کیا ہے، لیکن جو بات ہم سوچ رہے تھے کہ کیا آج پی ٹی آئی جب یہ بل پیش ہوگا اس کی حمایت کرے گی یا مخالفت کرے گی، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری جب ہونی تھی، آپ کو یاد ہے جی بالکل کہ خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور پنڈی آ گئے، بالکل انہوں نے بڑے تحفظ کا اظہار کیا واضح طور پہ، اور آج تک جو وہ ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا 1 مہینہ پہلے تک، میں تو کہتا ہوں کہ 1 مہینہ کے بعد یا آپ ڈیل کہہ لیں، ڈھیل کہہ لیں، اسے مزاحمت کی بجائے مفاہمتی پالیسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں،
میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور آپ سب اس کی تائید کر رہے ہیں، آلموسٹ کر رہے ہیں. تو آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا یہ میرا تجزیہ درست ہے یا نہیں ہے. بٹ پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے کہ اگر یہ حکومت 5 سال پورے کرتی ہے؟ میں اگلے مرحلے میں اس میں آتا ہوں، کیونکہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کیا، نہ ڈیسک بجائے، نہ نعرے لگائے، نہ بلوں کی کھاپیاں پھاڑیں، نہ اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا. آج جو ہی ترمیم پہلے اعظم نذیر تاڑ صاحب نے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا، ٹھیک ہے، پھر خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت بڑھانے کا بل پیش کیا. تو آج ایسے ڈیسک بجائے گئے ہیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. کاپیاں پھاڑی گئیں، نعرے لگائے گئے، اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا گیا، پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی نون لیگ کے ساتھ. ہاں ایون کے 2 بڑے نام. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف ایک نعرہ نہیں لگا. پورے دونوں ایوانوں میں نہ آرمی چیف کے خلاف کوئی نعرہ لگا ہے. یہ دونوں طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب پر جو ہے وہ کہہ لیں اعتماد کا اظہار تھا کہ ان پر ہمارا کوئی سوال نہیں ہے. نہ آرمی چیف کے خلاف کوئی تقریر ہوئی ہے. نعرے لگائے مریم کا بابا چور ہے، وہ کہتے تھے کہ گوگی پیرنی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. یعنی جن کے متعلق بات ہو رہی تھی، جن کے متعلق بل پیش ہو رہا تھا، ان کے متعلق کوئی بات نہیں تھی. ترمیمی ایکٹ موضوع نہیں تھا، بل اپنی جماعتیں اور اپنی قیادت. میرا جو آپ نے سوال کیا نا کہ متفقہ، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے اوپنلی اور پی ٹی آئی نے خاموش سپورٹ فراہم کی، اور آرمی چیف سمیت تینوں جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، ان کی خاموش کہ دیکھیں بھائی، دیکھیں ہم نے تو آپ کے خلاف بات کوئی نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا دعویٰ اور نعرہ لے کے اٹھی تھی، میرا خیال ہے سب سے پہلے اب انہوں نے اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل میں تبدیلی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا. کیا تشریح کیا رانا صاحب آپ نے کہ تبدیلی کا نعرہ؟ تبدیلی جیل کے اندر بھی نظر آتی ہے، جیل کی دیواروں کے باہر بھی نظر آتی ہے، ایوان میں بھی اور ایوان سے باہر بھی. تحریک انصاف اب صحیح معنوں میں تبدیلی کا استعارہ بن کے قوم کے سامنے آ گیا. اگر میں 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر آج تک کا ایکٹ دیکھوں تو بالکل آپ کی بات حرف ٹھیک ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. یعنی جو نعرہ تھا نا معروف، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ نہیں رہی، یعنی رویہ بدل گیا 2018 کے انتخابات سے قبل والا. اگر عدم تشدد کی بات ہو، ملک کی بہتری کی بات ہو، تو میں ویسے تانا نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ بیہیو اپوزیشن میں جو بھی جماعت آئے اس کا یہی ہونا چاہیے کہ جو معاملات ملک کی سلامتی کے متعلق ہیں، جو معاملات ملک کے معاشی استحکام کے حوالے سے ہیں، سیاسی استحکام کے حوالے سے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو عام آدمی کا چولہا ٹھیک جلنا ہے، ادروائز پرابلم ہوگی. اب آ جائیں جو آپ نے بات کی کہ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کہ آرمی چیف نے اب نومبر 2025 میں ریٹائر ہونا تھا، اب وہ ریٹائر ہوں گے 2027 نومبر میں، ٹھیک ہے. باقی سروسز چیف بھی. اب پاکستان کے اگر آپ شروع سے 1950 کی لے کر آج تک کی اگر تاریخ دیکھیں جی، تو اکثر جتنے پولیٹیکل کرائسز آئے، ملک میں عدم استحکام آیا، ملک جمہوریت ڈی ریل ہوئی، ملک میں ڈکٹیٹرشپ آئی، تو وہ یہ سب آرمی چیف کے تقرر کے گرد گھومتی آپ کو کچھ چیزیں نظر بڑی پوائنٹ کی بات کی آپ نے کہ اس حکومت اپنی بجائے اگلی لابنگ کی طرف چلی جاتی ہے کہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، کون سا آرمی چیف ان کو سوٹ کرتا ہے، کون سا نہیں کرتا. اور اس میں سیاستدان جو ہے ان کے پاس اختیارات ہوتا تھا تو وہ میرٹ کی دھجیاں بھی اڑاتے رہے. اچھا، اب اس میں یہ کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مختلف مواقع پہ جرنیل رہے ہیں کہ وہ بڑے معصوم تھے، وہ بھی اپنی لابنگ شروع کر دیتے تھے. بالکل صحیح، کیونکہ 3 سال کا عرصہ تو گزرتے میں ٹائم نہیں لگتا نا. پہلا سال آرمی چیف ظاہر ہے پاکستان کا آرمی چیف اب ایک ایٹمی طاقت کا آرمی چیف، مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، اور پاکستان کا آرمی چیف اس ملک میں رہتا ہے جس کی سراؤنڈنگ میں کوئی آپ کا سنسیئر فرینڈ نہیں ہے. کوئی شک نہیں اسی طرح. ٹھیک ہے، ہر ملک جو ہے وہ آپ کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے.
دنیا آپ کو واحد ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر ویسے ہی خفا ہے کہ کس طرح آپ سے ہم نے یہ طاقت چھیننی ہے. تو اس لیے پہلا ڈیفینیٹلی سب بڑا ماشاءاللہ خوش آئند فیصلہ ہے پارلیمنٹ نے, اور آپ نے جو ایسے بتایا کہ یہ ایسا خوش آئند فیصلہ ہے کہ اسے تبدیلی سرکار نے بھی تسلیم کیا, انہوں نے بھی اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام, اداروں کے استحکام کے لیے تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو آپ نے الفاظ بولے کہ یہ مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آ گئے ہیں, اور میرے خیال ہے گلی کوچے کی سیاست سے نکل کے ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اب پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے تبدیلی کا جو عمل ہے اس کا حصہ بننا ہے. تبدیلی لازم نہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آئے, گورنمنٹ کی طرف سے آئے. تبدیلی سرکار نے تبدیلی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور وہ آج تبدیلی کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے ایکٹ دیکھیں نا. آج انہیں خبریں یہ چاہیے تھیں کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو ایوان مچھلی منڈی بنا ہوا تھا. جب یہ بل پیش ہوا تو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے ڈیسک بجائے, ہاتھا پائی کی, اسپیکر ڈائز پہ قبضہ کر لیا صرف اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے. اچھا, پریکٹیکل جو میسج دوسری طرف دینا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے خلاف ایک نعرہ نہیں لگایا, بھائی آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. ہاں وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات ان سے نہیں ان سے کریں, ان سے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پہلا سال آرمی چیف کا گزر جاتا ہے معاملات کو سمجھنے میں, اگلے سال لابنگ شروع ہو جاتی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اب نیا آرمی چیف کس کو لگانا ہے, وہ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جو لیفٹیننٹ جنرل صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اپنی لابنگ شروع کر دیتے تھے کہ رشتہ دار کے ساتھ کسی کے ساتھ کہ اگلا آرمی چیف مجھے ہونا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ اگر 20-25 سال دیکھیں کہ جب بھی آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ آیا تو جو بھی حکومت تھی وہ ڈسٹیبل ہوئی. ٹھیک ہے, سیاسی عدم استحکام آیا, معاشی عدم استحکام آیا کہ جب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو کون انویسٹر آتا ہے پاکستان میں. اب کیونکہ موجودہ آرمی چیف کے تو رہ گئے ہیں 2 سال, اب جو بھی اس کے بعد آرمی چیف آئے گا نا اس نے آنا ہے 5 سال کے لیے. میں اس فیصلے کو اس تناظر سے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب اس کے بینیفیشری ہیں. میں ایز پاکستانی, ایز پولیٹیکل اینالسٹ, ایز جرنلسٹ دیکھ رہا ہوں کہ جب 5 سال کے لیے ایک آرمی چیف آئے گا تو انویسٹر کو بھی پتہ ہوگا کہ 1-1.5 سال کے بعد جو بھی دنیا بھر کا انویسٹر ہے کہ اب حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے آمنے سامنے نہیں ہونا اور یہ سسٹم ڈی ریل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کھینچا تانی شروع ہو جاتی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اب پرابلم یہ ہے کہ ریڈی والے سے لے کر پاکستان کے نمبر 1 جو انویسٹر ہے اس تک ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر آرمی چیف کی تقرر پہ پھڈا ہونا ہی ہونا ہے گورنمنٹ کے درمیان اور یہ گرتی بھی ٹائم سے سلجھا دی گئی ہے فوج کے درمیان. لیکن اب یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد ظاہر ہے آخر کار ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. آج ٹھیک ہے, ابھی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیانیہ تھا بڑا زوردار جس پر انہیں بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اپنے ورکر کا مزاج ٹھنڈا کرنا ہے, اس کو ایسا اس کا ٹیمپو نیچے لے کر آنا ہے. ایک دم تو ظاہر ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں سب پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل پر بیٹھے, خواہ کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, خواہ وہ اس ملک کا شہری ہے, بالکل, اور ہم بیٹھیں گے. گورنمنٹ کا اپنا رول ہوگا جو آئین کے اندر, فوج کا جو اپنا رول ہے آئین کے اندر, عدالتوں کا جو اپنا رول ہے آئین کے اندر, وہ اپنا اپنا ادا کریں گے تو پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور رس آج کے اس فیصلے کے بڑے مثبت اثرات. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 5 سال کی تقرری ان کی بھی ہو گئی, حکومت بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی, صدر بھی اسی پیج پہ ہیں, تقریباً 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی جو تعیناتی ہوئی اس کو لے کر پاکستان کے اندر جیسے ماضی میں اپوزیشن جماعت اور بانی پی ٹی آئی کہتے رہے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں, اور اب یہ سارے لوگ تقریباً اس طرح نظر آتے ہیں, تو پاکستان کے اندر جو معاشی عدم استحکام تھا اس پر اس کے کتنے کو اثرات پڑیں گے, اور جو ہمارا فارن انویسٹر ہے
جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا ایسا ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اتنی دیر میں صدر چینج ہو جاتا ہے، اگر وہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز میں ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گارنٹیاں مانگتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. تو پاکستان کے میرے خیال میں اچھے دنوں کا آغاز ہونے والا ہے کہ سارے لوگ تقریباً ایک جیسا ٹینیور پورا کریں گے اور ایک پیج پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے دن بھی بہتر ہوتے شاید ہم دیکھیں. یہ پرابلم خان صاحب کو بھی تھی، اس سے پہلے نواز شریف کو بھی تھی، زرداری صاحب کو بھی تھی، اس سے پہلے جو PMLQ کا دور تھا اس میں بھی تھی، کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں فوج ایک پاورفل ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یار یہاں کسی ٹائم بھی فوج اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ انبن شروع ہو جانی ہے، ہم انویسٹمنٹ کرنے جائیں، پتہ نہیں کل پالیسیز کیا ہوں گی. اب جب آرمی چیف بھی 5 سال کے لیے ہوگا، اسمبلی کا ٹینیور بھی 5 سال ہے، پریزیڈنٹ کا ٹینیور بھی 5 سال ہے، پرائم منسٹر کا ٹینیور بھی 5 سال ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کل یہ موقع PTI کو بھی مل سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی مل سکتا ہے، کسی اور گورنمنٹ کو مل سکتا ہے. میں ایز اے پاکستان اسٹیٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور دنیا بھر کے انویسٹر کو یقین ہوگا کہ اب کم از کم ان کی پالیسی 5 سال تو چلے گی جو بھی ہے، اگر کوئی گورنمنٹ آئے گی تو میں بھی چینج کر دے. تو میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے کے مثبت اثرات انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پر ضرور مرتب ہوں گے. آج کے اس فیصلے کے مثبت اثرات پاکستان کی تاریخ پر، پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے معاشی استحکام پر ضرور مرتب ہوں گے. یہ کہنا تھا افضل بٹ صاحب کا. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے، اور ہمارے ویژن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے. اس طرح کے معلوماتی، سیاسی اور معاشی پروگرام کے لیے ویژن پوائنٹ کو دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں افضل بٹ صاحب کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.